أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل وأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصہ مبارک میں ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کی گواہی ایک بچے نے دی، اور گواہی بھی بڑی دلائل سے دی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دلیل جو ہے نا، وہ ایک دلیل عقلی ہوتی ہے، ایک دلیل جو ہے وہ واقعاتی ہوتی ہے، اور ایک دلیل جو ہے وہ شرعی ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ ہے۔ دلیل عقلی تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کھلا معجزہ تھا کہ بند دروازے کھل گئے، اس بات کی دلیل تھی کہ آپ کا دامن صاف ہے۔ اور دوسرا دلیل واقعاتی یہ تھی کہ بچے نے کہا کہ اللہ کے بندو ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر قمیص آگے سے پھٹا ہے تو پھر امرأۃ العزیز سچ کہہ رہی، اور اگر اس کا قمیص انکان قمیصہ قد من دبر، پیچھے سے پھٹا ہے، پھر یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے رہے اور وہ پکڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کو کہتے ہیں دلیل واقعاتی، واقعہ زمین گواہی دے رہی ہے، قمیص گواہی دے رہا ہے۔ اور ایک دلیل ہوتی ہے شرعی، وہ شرعی دلیل بھی یہاں موجود ہے کہ امرأۃ العزیز نے اقرار کر لیا کہ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے بہلایا۔ تو تینوں دلیلیں جمع ہو گئیں برات یوسف علیہ السلام کے لیے۔ اب اس واقعے کے بعد اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه كشغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ نسوہ جو ہے نا، یاد رکھیں یہ جمع مکسر ہے، یہ جمع جو ہے جمع مکسر ہے، اور علماء نحو والے یہ فرماتے ہیں کہ جمع مکسر جو ہے گو وہ تانیث کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کا استعمال دونوں طرح جائز ہے۔ قال نسوۃ او قالت نسوۃ، مدینہ منورہ میں کچھ عورتیں، صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی بڑے گھروں کی بیگمات، بڑے گھروں کی عورتیں، انہوں نے آپس میں باتیں کی کہ یہ دیکھو امرأۃ العزیز کا حال، کہ یہ عزیز کی بیوی ہے، ملکہ ہے، اور یہ اپنے غلام کے پیچھے مر رہی ہے، جان دے رہی ہے، اور بھاگ رہی ہے اور پکڑ رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی محبت میں بالکل اندھی ہو گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑی کھلی گمراہی میں کہ اپنا غلام۔ اب یہ باتیں جو ہیں وہ امرأۃ العزیز تک بھی پہنچی کہ اب عورتیں ایسی ایسی باتیں کر رہی ہیں
فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہ، جب اس کو پتہ لگا ان کی چیمگوئیوں کا تو اس نے سب کو دعوت دی۔ اس کے بعد یہ کہ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا، متکا معنی ٹیک لگانے کے لیے، گاؤں تکیہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ کرسیاں جیسے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی مصر اتنا متمدن تھا، یہ انگریز تو کل پیدا ہوئے نا، جو اپنے چھری کاٹنے پہ فخر کرتے ہیں، وہ تو اس زمانے یوسف علیہ السلام میں مصر کا تمدن یہ تھا کہ باقاعدہ مجلس سجائی گئی، ٹیبل لگائی گئی، کرسیاں لگائی گئی، چھری کانٹے رکھے گئے، پھل فروٹ سجائے گئے۔ اصل میں یاد رکھیں کہ پوری دنیا میں ایک تو تہذیب یونان ہے اور ایک تہذیب فارس ہے اور ایک تہذیب مصر ہے اور ایک تہذیب روم ہے، اور سب سے بڑی تہذیب اسلام۔ اب یعنی امرأۃ العزیز نے سب کو دعوت دی، مجلس کا ضیافت کا اہتمام کیا۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، یہ معنی نہیں کہ پکڑا دیا، معنی سب کے سامنے چاقو رکھ دیے، چھری رکھ دی، کانٹے رکھ دیے، پلیٹیں رکھ دی، فروٹ رکھ دیے۔ جب یہ سارا سیٹنگ ہو گئی، اب انہوں نے چھری سے اپنے پھل وغیرہ کاٹنے شروع کیے۔ قالت تخرج علیہم، دوسرے کمرے میں حضرت یوسف تھے، فرمایا کہ اب تم باہر آؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، دیکھا تو ہکا پکا رہ گئی کہ ایسا حسن، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، اور ساتھ یہ بھی کہا قلنا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی عزت والا حرمت والا فرشتہ۔ اب چوٹ لگانے کا وقت آئے نا، امراۃ العزیز کہنے لگی ہاں قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہی تو ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی ہو، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے تو ایک ہی جھلک دیکھی ہے، میں تو روز دیکھتی ہوں۔ یہ وہ شخص ہے، وہ انسان ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ انا راودتہ عن نفسہ، اب اعتراف بھی کر دیا کہ جب بات کھل گئی ہے تو پھر کھل گئی، میں کہا اس کو میں نے دھوکہ دیا، میں نے بہلایا پھسلایا۔ فاستعصم، لیکن وہ بچ گیا۔ لیکن کب تک بچے گا؟ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ، اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا، لَيُسْجَنَنَّ، میں اس کو جیل میں ڈالوں گی اور اس کو بڑا سزا دوں، وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یہ بڑا ذلیل ہو جائے۔ اب اس آیت میں جو مسئلہ سمجھنے والا ہے وہ یہ سمجھیں کہ ان عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے یا انگلیاں کاٹ دی، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ جو ہے وہ جمال یوسف تھا، چونکہ اعطی شطر الحسن، اللہ نے جو حسن پیدا کیا ہے اس کا آدھا یوسف کو ملا، آدھا ساری مخلوق کو ملا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شطر الحسن جو ہے وہ یوسف کو ملا، اور سدسہ،
اور چھٹا حصہ ان کی دادی کو ملا تھا۔ تو جب انہوں نے اتنا بڑا حسین و جمیل انسان دیکھا تو ششدر رہ گئے۔ اور ان مفسرین رحمہم اللہ تعالی عنہ کو تائید میں ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی قول نظر آتا ہے کہ سیدہ عائشہ نے بھی ایک موقع میں فرمایا تھا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کا حسن دیکھ کے ہاتھ کاٹے، لو رأینا جمال محمد لقطعنا قلوبہم، اگر میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا جمال دیکھتی تو دلوں میں چھریاں پھیرتے۔ اس سے بھی انہوں نے تاکید پکڑی کہ بھی ہاتھ کاٹنے کا وجہ جو ہے وہ جمال ہے۔ لیکن ایک یہاں بھی ایک بات سمجھ لیں کہ ایک حسن منقسم ہوتا ہے، ایک حسن منقسم ہوتا ہے کہ جس کے حصے کیے گئے، آدھا یوسف کو ملا، سلسم کی دادی کو ملا، باقی جو ہے سارے عالم ہوئے، تو یہ حسن منقسم ہے۔ میرے مدنی کا حسن جو ہے وہ غیر منقسم ہے، وہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمیشہ یاد۔ آپ کے جمال کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ اتنا اس کو ملا، اتنا آپ کو نہیں، آپ کا حسن یعنی غیر منقسم۔ اسی لیے ایک شاعر نے اپنے شاعرانہ تخیل سے کہا ہے کہ کائنات حسن جب پھیلی، حسن آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، تاروں میں ہے، قمر میں ہے، چاند میں ہے، سبزے میں ہے، جانور میں ہے، پرندوں میں ہے، مچھلیوں میں ہے، حسن تو ہر جگہ ہے۔ بعض پرندے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے پر اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، بعض جانور اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تو یہ حسن ہے منقسم ہوتا۔ اس نے کہا کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی، کوئی حد ہی نہیں، اور جب سمٹی رسول پاک ہو کر رہ گئے، جب سارے حسن کو جمع کیا گیا تو محمد مدنی کی شکل بن گئی۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کأن القمر تجری فی وجہہ، معلوم ایسے ہوتا تھا جیسے چاند حضور کے چہرے میں دوڑ رہا۔ اور اسی طرح صحیح حدیثوں میں ہے کہ حضور کے دانت مبارک جو تھے ان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔ یہ حسن ہے، یہ جمال ہے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوں تو آج پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کو ایسا کرانے کے لیے، تقویم اسنان والوں کے پاس جاتے ہیں۔ حضور کے دندان مبارک میں ایک بڑا خوبصورت فاصلہ تھا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں جب حضور مسکراتے یا بات کرتے اسے نور نکلتا، کمرہ روشن ہو جاتا۔ تو لہذا حضور کے جمال کی تو بات ہی نہیں ہے۔ وہ تو جس نے دیکھا اپنے اپنے انداز میں اس نے حضور کا حسن جمال بیان کیا، جیسے کہ حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، میرا مدنی تجھ سے خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرِ النِّسَاءُ، اور تیرے جمال والا جو ہے کوئی سی عورت نے آج تک بچہ جینا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے تمہیں ایسے پیدا کیا کہ کوئی عیب نہیں،
نہ بالوں میں، نہ قد میں، نہ قامت میں، نہ ہاتھوں میں، نہ دانتوں میں، نہ جسم میں، نہ طاقت میں، نہ قوت میں۔ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے منشے کے مطابق اللہ سے درخواست کر کے اپنے آپ کو بنایا۔ یہ تو جمال سرکار جمال محمد مصطفیٰ جو ہے اس کے ساتھ تو کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ وہ تو کافر بھی مانتے تھے۔ بی بی صفیہ جو تھی نا، یہ خیبر کے ایک سردار کی بیٹی تھی اور ایک سردار کی بیوی تھی۔ جنگ خیبر میں وہ مارا گیا اور یہ کنیز بن کے مسلمانوں کے پاس آئے۔ پھر حضور نے اس کو اپنے حصے میں لیا، اس کو آزاد کیا، شادی کی، امہات المومنین بن گئی۔ اس کے چہرے پہ ایک جانب پہ ایک نشان تھا چوٹ کا۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیہ یہ کیا نشان ہے؟ وہ کچھ ڈرنے لگی۔ فرمایا میں کہہ رہا ہوں، میں حکم دے رہا ہوں، بتاؤ۔ اس نے کہا حضور جب میری خیبر کے سردار سے شادی ہوئی، میں اس کے گھر میں تھی، اس کی بیوی تھی۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا ہے اور میرے بستر پہ آ گیا ہے۔ میں نے صبح اپنے خامند کو یہ خواب سے، اس نے غصے میں آ کے مجھے تھپڑ مارا۔ اچھا تم محمد مصطفیٰ کی بیوی بننا چاہتی ہو؟ تو کافر بھی سمجھتے تھے کہ چاند سے مراد محمد مصطفیٰ، حالانکہ وہ کافر تھا، وہ تو دشمن تھا۔ اور چاند حقیقت میں کیا ہے؟ اب جناب سمجھیں کہ جو مشکل مسئلہ ہے نا یہاں پر، وہ ذرا توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گا۔ قرآن پاک ایسی بات نہیں ہے کہ تم ادھر ادھر سوچتے رہو اور ویڈیو بناتے رہو اور فلمیں بناتے رہو اور قرآن خود سمجھ آ جائے۔ جب تک پوری توجہ قرآن کو نہ دو، قرآن اپنے ذرا سا بھی علم نہیں دیتا۔ اب قرآن میں جو لفظ ہے نا اس پر غور کرو۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ۔ جب امراۃ العزیز نے عورتوں کے مکر کے بارے میں سنا، مکر کہتے ہیں خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا کہ پتہ ہی نہ چلے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ میرا بدنی جب کافر خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا نکال دیں، يَمْكُرُ بِكَ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کیوں فکر کرتے؟ يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ ان کو کرنے دو اپنی تجویزیں، اصل تو تقدیر میری چلے گی، میری تدبیر میری تقدیر سب پہ غالب ہے۔ تو مکر کا معنی یاد رکھو کیا ہے کہ خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا۔ اچھا اس کے مقابلے ایک دوسرا لفظ بھی ہے قرآن، ایک تو ہے نا مکر، ایک ہے قید۔ قید کا معنی بھی مکر ہوتا ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی تدبیریں کرتے ہیں، خفیہ تجویزیں کرتے ہیں اور ہم بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو، ان کو پکڑ لیں۔ وہاں بھی لفظ قید کا ہے۔ یہاں ایک لفظ تو کیا ہے یہ آیا بے مکرہم، فلما سمعت بے مکرہم۔ اسی طرح اسی قصے میں ایک لفظ قید بھی آیا ہے۔
کہ جب یوسف علیہ السلام کو رہائی کا فرمانہ ملا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو باہر نہیں آتا، پہلے تحقیق کریں میرے دامن پہ جو داغ لگا ہے پہلے اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں سے پوچھیں جن نے ہاتھ کاٹے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، اللہ ان کے مکر کو جانتا ہے۔ یہاں قید کا لفظ بھی آ گیا، مکر کا لفظ بھی آ گیا۔ اگر کسی کے جمال سے دہشت کھا کے آدمی ہاتھ کاٹ دے تو اس میں مکر کیا ہے؟ اس میں کون سا مکر ہے پھر؟ اگر حسن یوسف سے مرعوب ہو کے ہاتھ کاٹے تو مکر کون سا ہوا؟ ایک بات تو یہ دماغ میں رکھیں گے انشاءاللہ تو پھر سمجھ آئے گی۔ اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اِنَّا رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ، قید کیا تھی ان کی، مکر کون سا تھا؟ اور دوسرا لفظ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کیا؟ فَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان نہیں ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے۔ یاد رکھو فرشتے سے کبھی حسن کی مثال نہیں دی جاتی۔ کوئی دنیا میں محاورہ ہی پیدا نہیں ہوا کہ یہ فلانا فرشتے کی طرح خوبصورت ہے۔ فرشتے کو جب کسی نے دیکھا نہیں تو مثال کیسے دے گا؟ مثال تو تب دی جائے نا کسی کو دیکھا بھی تو ہو نا۔ فرشتے کو تو کسی نے نہیں دیکھا، ماسی سرکار دو عالم کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نے دیکھا جبریل کو 2 دفعہ، ایک زمین پر ایک آسمان پر۔ اور حضور پاک یعنی عظیم پیغمبر سید الاولین والآخرین جب جبریل اپنی اصلی شکل میں ہے، حضور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، اغم علیہ۔ تو ان عورتوں کا یہ کہنا کہ ان ھذا الا ما ھذا الا بشر، ان ھذا الا، یہ انسان نہیں فرشتہ ہے، تو یہ حسن سے تو کوئی تشبیہ نہیں۔ فرشتے کی مثال ہمیشہ دی جاتی، اور یار فلاں آدمی بڑا ہی نیک ہے، فرشتہ صفت انسان ہے، یعنی جیسے فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں یہ بھی بڑا نیک ہے یار۔ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یار انسان تھوڑا ہے، وہ تو فرشتہ ہے۔ یہ مثال جو ہے عزت عصمت عفت کے لیے تو ہوتی ہے، حسن کے لیے نہیں ہوتی۔ تو اب مسئلہ سمجھیں تو پھر بات کیسے بنے گی؟ تو اصل بات یہ ہے کہ مصر کی عورتوں نے آپس میں جب بیٹھتی محفلوں میں کہتی کمال ہے، ملکہ ہے اور یوسف غلام ہے، ایک غلام کو بھی قابو نہیں کر سکی۔ ہم اگر ہوتے نا تو ہماری ایک مکر ایک چٹکی بھی برداشت نہیں کرتا یوسف کو ہم پھنسا لیں، ہمارے مکر سے بچ کے دکھائے۔ اس پہ یوسف کی مالکن کو جوش ہے کہ اچھا تمہیں اپنے حسن پہ اور مکر پہ ناز ہے، یعنی میں کچھ نہیں کر سکی تم کر لو گی۔ اب دعوت دی، جب دعوت دی اور دیکھا تو ہاتھ کاٹ بیٹھی، تو یہ ہاتھ کاٹنا جو ہے یہ بھی ان کا مکر تھا۔ وہ یوسف کو متوجہ کرنا چاہتی تھی کہ ہم تیری محبت میں دیکھو ہاتھ کاٹ رہی ہیں، اگر تم نے ہماری طرف توجہ نہ کی نا ہم گردن پہ چھریاں پھینک دیں۔ یہ بھی مکر تھا۔
جیسے آج کل کے عاشق بھی خون سے خط لکھتے ہیں نا، چاہے اپنا ہو یا کتے کا ہو، لیکن ہوتا ہے خون ہے. کیونکہ آج کل زیادہ عاشق جو ہے نا جی، وہ ایک پرانی قصہ ہے نا، شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک مزار پر بڑے بڑے جیسے فقیر پڑے ہوتے ہیں، مجذوب پڑے ہوتے ہیں، ایک ایسے بھی دیوانہ پڑا تھا، اور ایک وہ مجنون جو لیلا کا صحیح معنی میں مجنون تھا وہ بھی وہی تھا. تو لیلا جناب اس کے لیے کبھی حلوہ بناتی، کبھی چوری بناتی، کبھی چیزیں بناتی، بھیجتی، وہ دوسرا کھا جاتا. ایک دن اس کو بھی شک پڑا لیلا کو کہ کوئی بات ہے. اس نے اپنے خادمہ کو بھیجا، چھری بھی دی، پلیٹ بھی دی. اس نے کہا مجنون کے پاس جاؤ، جس کو تم روز حلوے کھلا رہی ہو نا، اس کو کہو کہ آج بیوی کو خون کی ضرورت ہے، ذرا خون نکالو. اس کے بعد جب خادمہ گئی، اس نے کہا ابھی وہ لیلا تو خون میں، نے کہا خون والا مجنون اور ہے، میں تو چوری والا مجنون ہوں. اس نے کہا بی بی میں چوری والا مجنون ہوں، میں تو کوئی خون والا مجنون تو نہیں ہوں. اسی لیے حلوائی مولوی الگ ہوتے ہیں اور فدائی الگ ہوتے ہیں. تاریخ تیرے سامنے پڑی ہے، مولوی مکی کی بات نہ مانو، لیکن تاریخ ہند اٹھا کے پڑھو کہ جب حلوے والے مولویوں کو اعزاز مل رہے تھے، ڈگریاں مل رہی تھیں، خطاب مل رہے تھے، جاگیریں مل رہی تھیں، حق والے علماء پھانسیوں پہ لٹکے ہوئے. کوئی قید خانے میں تھا اور کوئی مالٹا میں تھا. اور یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سرکار ہند ذل کہتے تھے کہ ذل اللہ، اللہ کا سایہ ہے ہم پر. ایسے تو نہیں جگیریں نہیں، ایسے تو نہیں سر کا خطاب لیا، ایسے تو نہیں ڈاکٹر کا خطاب لیا، ایسے تو نہیں شمس العلماء بنے، ایسے تو نہیں مخدوم جہاں بنے. یہ سب انگریزوں کے لقب ہیں. تاریخ اٹھا کے تحقیق کرو، تمہیں پتہ لگے گا چوری اکھانے والے مجنون کون ہیں اور خون دینے والے مجنون کون ہیں. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے اتنے بڑے واقعے کے، اتنے بڑے مکر کے بعد بھی پرواہ نہیں کی، توجہ ہی نہیں کی، نظر انہوں نے کہا یہ انسان ہی نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو بھائی معصوم ہے، فرشتہ ہے، اس کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، ورنہ کوئی انسان ہمارے مکر سے تو بچ کے نہیں جا سکتا. اب اس کے بعد ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر انہوں نے مشورہ کیا نشانیاں دیکھنے کے بعد. نشانیاں کیا تھیں؟ جمال یوسف. نشانیاں کیا تھیں؟ وہ بچے کی گواہی دینا. نشانیاں کیا تھیں؟ قمیص کا پیچھے سے پھٹنا. نشانیاں کیا تھی کہ خود بیوی ملکہ عزیز کی بیوی کا اقرار کر دینا، انا راودتہ عن نفسہ. ان سب نشانیاں دیکھنے کے بعد میں نے کہا کہ ایسا کرو کچھ عرصے کے لیے یوسف کو جیل میں ڈالو. اور قرآن میں اس سے پہلے ایک آیت مبارک میں یہ بھی ہے، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی اکن من الجاہلین. حضرت یوسف نے درخواست کی کہ مولا مجھے جیل جانا بہتر ہے ان کے گناہوں میں، ان کے ساتھ مل کے گناہ کرنے سے جیل بہتر ہے. اللہ مجھے پھر ایسا نہ ہو کہ اسب الیہن، میں بھی کبھی مائل ہو جاؤں، کیوں فطرت انسانی کا تقاضا ہے.
یہ عصمت انبیاء کے خلاف نہیں ہے، یہ تقاضا بشریت ہے، تقاضا انسانیت ہے کہ ہاں ایسا ہو تو سکتا ہے نا۔ اصب الیہن واکن من الجاہلین، تقاضا عصمت یہ ہے کہ مجھے جیل بھیجنے لگے، ان کے مکر سے بچائیں۔ اب انہوں نے بھی یہ مشورہ کیا کہ بھئی بات بڑھتی جا رہی ہے، بہتر یہی ہے کہ یوسف کو کچھ عرصے کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجا گیا، اور جب آپ کو جیل میں بھیجا گیا تو آپ کے ساتھ 2 ساتھی اور بھی بھیجے گئے۔ ایک بادشاہ کا ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، اور ایک بادشاہ کا طباخ تھا جو کھانا تیار کرتا تھا، ان دونوں کو بھی جیل بھیجا گیا۔ اصل میں بات کیا تھی کہ ساقی نے اور اس طباخ نے سازش کی آپس میں مل کے کہ اگر ہم بادشاہ کو زہر دے دیں تو اس کے بعد ہمیں فلاں سے جو بادشاہ بنے گا اتنے بڑے بڑے انعام ملیں گے۔ ساقی نے کہا کہ بھائی بہرحال اچھا ٹھیک ہے، لیکن ساقی نے زہر نہیں ملائی، طباخ نے کھانے میں زہر ملا دی۔ کھانا جب بادشاہ کے سامنے لگ گیا تو ساقی بول پڑا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ کھانا نہ کھائیں، اس میں زہر ہے۔ بادشاہ نے اس کو حکم دیا مت طباخ کو کہ آگے آؤ اور کھانا کھاؤ، اس نے کہا میں تو نہیں کھاتا۔ پھر جانور کو ڈالا گیا، وہ مر گیا، ثابت ہو گیا کہ زہر ہے۔ ساقی کو کہا کہ تم یہ شراب پیو، یہ جام میرے لیے بنایا، اس نے پی لیا، اس کو بدلنے سے زہر نہیں ہے۔ لیکن اب یہ بات سمجھو کہ بھئی جب ساقی نے زہر ملایا نہیں، اس بیچارے کو جیل کیوں بھیجا گیا؟ بھئی اس نے طباخ نے تو زہر ملایا کھانے میں، اس کو تو ٹھیک ہے جیل بھیجو۔ ساقی نے تو الٹا بادشاہ کو بچایا، اس کو جیل کیوں بھیجا گیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ سازش میں تو وہ بھی شریک تھا، لیکن بعد میں ڈر گیا۔ پہلے سازش تو دونوں نے مل کے کی تھی نا، کہ تم مشروب میں زہر ملانا، میں کھانے میں زہر ملاؤں گا، تو اس لیے اس کو بھی جیل میں بھیج دیا گیا، جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔